عورت جذبات میں قابو نہ رکھ سکی۔ دیکھیے پھر عورت نے کیا کر دیا۔ توبہ! میں ایسے ہی اپنے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے چڑیا گھر لے کر گیا تھا، اور ابھی ہم ہاتھیوں کی طرف پہنچے ہی تھے کہ ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک عورت بھرے مجمع کے سامنے ایک ہاتھی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتی ہے۔ میں ہکا پکا سا اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی بچوں کو لے کر دوسری طرف چلی گئی تھی کیونکہ یہ منظر کچھ نامناسب تھا، لیکن میں وہیں رک کر اس کی ویڈیو بنانے لگا کیونکہ میں اینیمل ریسکیو سینٹر کے لیے کام کرتا تھا، اور میرے لیے یہ بات نہایت ہی عجیب و غریب تھی کہ ایک عورت ایک ہاتھی کے ساتھ۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت نے وہاں موجود ہاتھی کے رکھوالوں سے ایک بہت ہی عجیب سی بات کہی اور پھر منہ چھپاتی وہاں سے چلی گئی۔ کسی نے بھی اس عورت کا چہرہ صحیح طرح سے نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس عورت کو لے کر بہت زیادہ تجسس ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اور پھر پورے ایک ہفتے کے بعد جا کر مجھے اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی، اور میں اس پتے پر پہنچ گیا تھا جہاں اس کی رہائش تھی۔ میں نے پہلی بار کسی عورت کو اتنا نڈر اور بے باک دیکھا تھا، اس لیے میں اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ہمارے سینٹر کے لیے کام بھی کر سکتی تھی، کیونکہ ہمیں ایسی ہی والنٹیئرز کی تلاش تھی جو کسی بھی قسم کے جانور سے خوفزدہ نہ ہوں۔ لیکن اس کے سامنے بیٹھ کر جو کہانی مجھے سننے کو ملی وہ سن کر میں بالکل ہی دنگ رہ گیا۔ ماہرہ صرف 19 سال کی تھی جب اس کی شادی ہو گئی، اور یہ کہانی وہیں سے شروع ہوئی۔ یہ کہانی میں ماہرہ کی زبانی بیان کر رہا ہوں جو آپ کے بھی ہوش اڑا دے گی۔ میں بستر پر بیٹھی حسرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جسے چاہنے کے باوجود بھی میں ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ میرے اندر جذبات شور مچا رہے تھے، اور اس کے باوجود میں خود پر قابو کیے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی تھی۔ میرا شوہر بہت گہری نیند میں تھا، لیکن میری نیندیں تو نہ جانے کتنے عرصے سے اڑی ہوئی تھیں۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک میں ہر وقت بے چینی تو رہی تھی۔ جب حد سے زیادہ بے چینی نے مجھے گھیرا تو میں کمرے سے ہی باہر نکل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ کمرے میں رہتے ہوئے میرے لیے خود کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ میرا جوان اور خوبصورت چہرہ اور میرا شوہر میرے سامنے نیند کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کو حاصل کر لوں، اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ہونٹوں پر خاموشی کا پہرا بٹھا لیا تھا اور اپنے جذبات کو قابو کرنے لگی تھی۔ ایسے ہی میں چھت پر چلی گئی تھی، لیکن چھت پر موجود سایہ دیکھ کر میرے قدم ٹھہر گئے تھے۔ اندھیرے میں موجود وہ وجود کسی اور کا نہیں بلکہ میری چھوٹی نند کا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ رات کے 2 بجے اس کا چھت پر کیا کام ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتی ساتھ ہی مجھے دوسرا سایہ بھی لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ میں گھبرا گئی، اور میں نے جیسے ہی اپنی نند کو آواز دی تو وہ دوسرا سایہ فوراً ہی کہیں غائب ہو گیا، اور میری نند ہکا بکا سی مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے حیرت سے اس سے پوچھا، افشاں، اتنی رات میں تم چھت پر کیا کر رہی ہو، اور تمہارے ساتھ کون تھا؟ وہ گڑبڑا کر کہنے لگی، بھابھی میں تو اکیلی ہوں، بس نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے چھت پر آ گئی۔ آپ بھی شاید اسی لیے چھت پر آئی ہیں نا؟ آج گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور گھٹن ہو رہی ہے، اس لیے میں کمرے سے نکل آئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، لیکن وہ اتنی رات میں چھت پر کس کے ساتھ تھی، اس بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں خاموشی سے ہی چھت پر بیٹھے رہے، اور پھر وہ دھیرے سے اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل جو پہلے جذبات کی شدت سے چور تھا اب تجسس سے بھر گیا تھا۔ اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ میری جوان نند آدھی رات کو چھت پر کسی مرد کے ساتھ تھی، لیکن وہ کون تھا؟ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ میں یہ بات جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میری زندگی اس محبت جیسے احساس سے پوری طرح خالی تھی، اور میں اس کی وجہ سے ہی تو ہر وقت ایک اندیکھی آگ میں جلتی تھی۔
کافی دیر انہی سوچوں میں ڈوبی رہی اور پھر میں واپس نیچے چلی آئی۔ اگلا دن بھی ہر طرح سے بے رنگ اور بے رونق تھا۔ میرا شوہر مجھ سے بالکل بے نیاز تھا۔ وہ اٹھا اور سیدھے کام کے لیے چلا گیا۔ نہ ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوتی تھی، نہ ہی میاں بیوی جیسا کوئی رشتہ تھا۔ وہ بس مجبوری میں میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہا تھا۔ اگلی رات بھی میں ایسے ہی بے چین تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اتنے میں مجھے اپنی نند کا خیال آ گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ چھت پہ جا کے دیکھوں کہ کیا آج بھی وہ کسی سے ملاقات کرے گی، اور یہی سوچ کر میں دبے پاؤں چھت پر پہنچی تھی۔ میں نے کوئی آہٹ بھی نہیں ہونے دی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہاں واقعی میں میری نند کسی لڑکے کے ساتھ موجود تھی، اور وہ دونوں جس حال میں تھے وہ دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ بظاہر سیدھی سادی نظر آنے والی میری نند رات کے اس پہر کسی غیر مرد کی باہوں میں تھی۔ اس بات نے مجھے بہت ہی زیادہ حیران کیا تھا۔ میری نند کا بے لباس وجود میرے ہوش اڑا گیا تھا، کیونکہ میری ساس مجھے ہمیشہ پارسائی اور عزت کا سبق پڑھاتی تھی۔ اس کے کہنے پر ہی تو میں نے اب تک اپنے شوہر کے ساتھ اس رشتے کو بنائے رکھا تھا، کیونکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ اپنے شوہر کی عزت رکھنا تمہارا فرض ہے، لیکن شاید وہ اپنی بیٹی کو یہ سبق پڑھانا بھول گئی تھی۔ رات کے اس پہر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ایسی ہی محبت اور توجہ کی طلبگار تھی جیسا وہ لڑکا میری نند کو دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر گم تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے آپ میں چلنے لگی تھی اور پھر خاموشی سے واپس نیچے اتر آئی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے میں گھر میں بات کروں یا پھر خاموشی رہوں۔ میں بہو تھی اور افشاں بیٹی۔ بہو اور بیٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیٹی کی غلطی تو معاف کی جا سکتی ہے، لیکن بہو کی کوئی بھی غلطی یا کوتاہی معاف نہیں کی جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر آنے والی ہر رات یہی ہونے لگا۔ میں آدھی رات کو خاموشی سے چھت پر جاتی اور ان دونوں پر نظر جما کر کسی کونے میں چھپ جاتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مگن ہوتے اور میں ایک عجیب سا خالی پن محسوس کرتی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہی مرد ہو جو مجھے اتنی محبت دے، لیکن مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے اور وہ مجھے ایسی محبت نہیں دے سکتا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے مجھے جتا دیا تھا کہ وہ اپنا علاج کروا رہا ہے، اور جب اس کا علاج مکمل ہو جائے گا تب وہ مجھے اپنا لے گا۔ تب تک مجھے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ میں نے اس کی یہ بات خاموشی سے مان لی تھی، لیکن یہی خاموشی مجھ پر بہت بھاری پڑی، اور ہر رات میں جذبات سے چور اپنے آپ کو تھکانے لگی۔ اور پھر ایک رات وہ ہو گیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب وہ لڑکا میری نند سے ملاقات کے لیے ہماری چھت پر آیا تو میں چھت پر موجود تھی، لیکن میری نند اس رات چھت پر نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کہاں رہ گئی تھی، اور وہ لڑکا میری نند کے انتظار میں یہاں وہاں ٹہلنے لگا، اور پھر اسے اندھیرے میں میرا سایہ نظر آیا تو وہ مجھے افشاں سمجھ کر اس نے پیچھے سے ایک دم ہی میری کمر کے گرد بازو جما لیے اور میری گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میرے اندر کوئلہ سا دہک اٹھا تھا۔ میں اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی گرفت بہت ہی زیادہ مضبوط تھی اور میں محبت میں وہ بالکل دیوانہ ہو رہا تھا۔ اندھیرے میں ہی وہ مجھے پیار کرنے لگا تھا، اور اتنے میں میرے شوہر چھت پر چلے آئے تھے۔ موسم بہت گرم تھا، شاید گرمی کی وجہ سے وہ جاگے تھے۔ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا اور پھر سارا الزام میرے سر پر آ گیا، کیونکہ ان کی نظر میں ان کی بہن بہت عزت دار تھی، جبکہ شاید میں بدکردار تھی، کیونکہ انہوں نے اس لڑکے کو میرا عاشق سمجھ لیا تھا۔ میری ایک لمحے کی غلطی مجھ پر بہت بھاری پڑی تھی۔ گھر میں خوب شور ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ رات کے 2 بجے میری ساس اور نند اپنے کمروں سے نکل آئے۔ میری نند کو جب پتہ چلا کہ میں اس لڑکے کے ساتھ تھی تو اس نے فوراً ہی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ لڑکا واقعی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہو۔
میری نان روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی، میں نے تو بھابھی کو پہلے ہی اس لڑکے کے ساتھ چھت پر دیکھا تھا، لیکن آپ کی خاطر خاموش رہی تھی۔ میرا شوہر نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اسی لیے تو تم راتوں کو اٹھ کر چھت پر جایا کرتی تھیں، تبھی تمہارا کمرے میں دل نہیں لگتا تھا۔ اب میں سمجھا کہ تمہارا دل کہاں لگتا تھا۔ اماں اکثر کہتی تھیں کہ تیری بیوی تیرے نامرد ہونے پر خاموش کیسے ہے؟ جب تجھے دوسرے مردوں کا سہارا تھا تو پھر میری کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اس معاملے کو سمجھتی یا اپنے شوہر کو بتاتی کہ میں بے قصور ہوں، میرے شوہر نے مجھے زوردار تماچا دے مارا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں اتنا بدذات نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتانا چاہا کہ یہ لڑکا میرا نہیں بلکہ اس کی بہن کا عاشق ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطابق انہوں نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ وہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے اور پھر انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا ستم ڈھا دیا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شادی سے لے کے اب تک پورے 1 سال میں نے ہر دن اس بات کو ڈھانپا تھا کہ وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتے جو میرا حق تھی، لیکن انہوں نے ایک لمحے میں ہی میری قربانی کو ضائع کر دیا اور مجھے بدذات کہہ کر طلاق سنا دی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا اور میں اپنے میکے چلی آئی تھی۔ میری بیمار ماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، کیونکہ 1 سال میں نے ان کے آگے صرف اپنے نامرد شوہر کی تعریف ہی کی تھی اور کبھی انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا شوہر مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی نہیں دے سکتا۔ مجھے لگا تھا کچھ وقت بعد میرے شوہر کا علاج مکمل ہوگا تو وہ نارمل ہو جائے گا اور پھر ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن آج یہی خاموشی میرے لیے قیامت بن گئی تھی۔ سب کو ہی لگ رہا تھا کہ میں گنہگار ہوں، میرا ہی کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا۔ کسی نے ایک دفعہ بھی میری نند سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا اور اس بات کا مجھے بہت دکھ تھا۔ جب میری ماں کو اس بات کا یقین آ گیا کہ میں ہمیشہ کے لیے طلاق کا داغ لیے ان کی دہلیز پر آ گئی ہوں تو ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں بالکل ہی بے سہارا ہو چکی تھی۔ نہ جانے کس طرح لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میں اپنے سسرال میں اپنے عاشق کے ساتھ پکڑی گئی ہوں اور اسی لیے مجھے طلاق ہوئی ہے۔ میری ماں بھی اسی لیے مری ہے اور زمانے نے بنا سچ جانے مجھ پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے لیے زندگی بہت ہی مشکل ہو گئی تھی اور اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس ملک میں نہیں رہوں گی۔ میں نے باہر ملکوں کی نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ میں پڑھی لکھی تھی اور بایولوجی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس لیے میں اسی حساب سے اپنی نوکری تلاش کر رہی تھی اور پھر حیرت انگیز طور پر مجھے ایک ایسی نوکری مل گئی جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایلیفنٹ لائیو نامی ایک آرگنائزیشن کی طرف سے یہ نوکری تھی جہاں انہیں کچھ ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو ہاتھیوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ اس نوکری کے لیے مجھے افریقہ جانا تھا اور مجھے یہ نوکری بہت خوشی سے قبول تھی کیونکہ مجھے جانوروں سے ہمیشہ بہت لگاؤ تھا اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میری زندگی میں کبھی کوئی انسان شامل نہیں ہوگا، کیونکہ انسانوں کا جو رویہ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد میرا ہر رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میری مرتی ہوئی ماں نے بھی اس بات پر اعتبار نہیں کیا تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا شوہر نامرد ہے۔ مجھے حق مہر کے جو بھی پیسے ملے تھے اس سے میں نے اپنے کاغذات وغیرہ تیار کروائے اور افریقہ پہنچ گئی۔ اس آرگنائزیشن کی طرف سے مجھے رہائش بھی ملی تھی اور کافی ساری سہولیات بھی۔ میرا کام ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنا تھا اور ان کے ملاپ کو مکمل بنانا تھا تاکہ ان کی مزید افزائش ہو سکے۔ میں ماضی کے سارے باب بند کر کے یہاں آئی تھی، اس لیے میں نے اپنے کام پر توجہ دینی شروع کر دی۔ اگلے ہی دن سے ایک ٹرینر مجھے اپنے ساتھ رکھنے لگا اور پھر مجھے دھیرے دھیرے ہاتھیوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے ان بڑے بڑے ہاتھیوں سے خوف بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، میرے اندر کا سارا ڈر نکل چکا تھا۔ یہ افریقی لوگ بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ یہاں بہت سی خواتین کام کر رہی تھیں اور سب کے کام کرنے کا ایک الگ حصہ تھا۔ ہاتھیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، کہیں چھوٹے تو کہیں بڑے ہاتھی تھے۔ کسی کام ہاتھیوں کی دیکھ بھال تھا تو کسی کا کام ان کی بیماریوں کا علاج کرنا تھا، لیکن میرے حصے میں جو کام آیا تھا وہ ہاتھیوں کی افزائش نسل سے متعلق تھا۔ مجھے نر اور مادہ ہاتھیوں کو ملاپ کروانے میں ان کی مدد کرنی تھی۔ میں بہت خوشی یہ کام کر رہی تھی، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ نر ہاتھی مادہ ہاتھی کے قریب نہیں جا رہے ہیں،
ایک دن میں نے خود نر ہاتھی کی وجود کو سہلانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی ٹانگوں کو مسل رہی تھی تاکہ وہ اپنے مادہ ہاتھی کے قریب جائے، لیکن ایسا کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ مجھے خوشی مل رہی ہے، کیونکہ بہت عرصے کے بعد کوئی میرے اتنے قریب تھا۔ میری کوشش رنگ لائی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد ہی نر ہاتھی اور مادہ ہاتھی ایک ساتھ تھے۔ میں دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی گدگداہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کی کمی بہت زیادہ محسوس کی تھی، اور ان دو جانوروں کو ایک ساتھ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں بھی کسی کا ساتھ ہونا چاہیے، لیکن مجھے یہ ساتھ اب کسی انسان سے نہیں چاہیے تھا۔ اور یہی سوچ کر میں ان دونوں ہاتھیوں کے قریب چلی گئی اور خود بھی ایک ہاتھی کے ساتھ اپنے وجود کو مسلنے لگی۔ اس دن مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا، اور پھر میں روزانہ ہی ایسا کرنے لگی۔ ہاتھیوں کے ایک جھنڈ کو لے کر میں جنگل میں نکل جاتی، جہاں لے جا کر قدرتی طریقے سے مجھے ان کا ملاپ ممکن بنانا ہوتا۔ میں اپنے کام میں بہت ماہر ہو چکی تھی، اور اب تو میں ہاتھیوں کی آوازوں کو بھی سمجھنے لگی تھی۔ اپنے کام کے ساتھ ہی ساتھ میں خود کو بھی تسکین پہنچایا کرتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا، اور پھر مجھے کچھ دن کی چھٹیاں ملی، جس میں مجھے پاکستان واپس آنا پڑا، کیونکہ میری ماں کا گھر خالی پڑا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں اسے فروخت کر کے ہمیشہ کے لیے افریقہ واپس لوٹ جاؤں گی۔ میں یہاں واپس آئی تو مجھے اپنے ہاتھیوں کی کمی کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا۔ میری چھٹیاں بھی زیادہ نہیں تھیں، میں نے سوچا تھا کہ میں جلد سے جلد گھر فروخت کر دوں گی، لیکن اچھے دام نہیں لگ رہے تھے، اس لیے مجھے کچھ دن اور رکنا پڑا۔ اور جب مجھے ہاتھیوں کی بہت زیادہ یاد ستائی تو میں ایسے ہی چڑیا گھر روانہ ہو گئی۔ سوچا تھا کچھ دیر جانور دیکھ کر اپنا دل بہلا لوں گی، لیکن وہاں جا کر جیسے ہی میں نے ہاتھیوں کو دیکھا تو میں بے قابو ہو گئی۔ میں سیدھی ہی ہاتھیوں کے پاس پہنچ گئی، جو ایک کھلے سے میدان میں گھوم رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے دو رکھوالے بھی تھے۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میرے ہاتھیوں کی آواز سے اس قدر مانوس تھی اور ان کی آواز کو اتنا پہچانتی تھی کہ بنا خوف کھائے میں نہ صرف ہاتھیوں کے قریب پہنچ گئی، بلکہ ایک دفعہ پھر جذبات سے بے قابو ہو گئی اور اپنے ہاتھ کو ہاتھیوں کے قریب لے کر بیٹھی۔ وہیں موجود لوگ مجھے ہاتھیوں کو دیکھنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے، وہ مجھے اور میری حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ سب کچھ کر رہی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اپنے موبائل فونز میں میری ویڈیو ریکارڈ کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، کیونکہ میرے پاس اب لٹوانے کے لیے کوئی عزت باقی نہیں تھی۔ جب کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہاں موجود دونوں ہاتھی نر تھے اور ان میں سے کوئی بھی مادہ نہیں تھی۔ میں نے یہ بات انتظامیہ کو بتائی اور پھر خاموشی سے وہاں سے واپسی کے لیے نکل پڑی، لیکن اس وقت تک لوگوں میں کافی چرچا ہو گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بات سوشل میڈیا پر بھی ڈال دی تھی۔ میں نے اپنا منہ چھپا لیا تھا، مجھے کسی طرح اپنا گھر فروخت کرنا تھا، لیکن میری بدنامی میرے محلے تک پہنچ گئی تھی اور میرے گھر میں فروخت بھی نہیں کر سکی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر کو تالا لگاؤں گی اور پھر واپس افریقہ چلی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میرے گھر کا دروازہ بجا اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے میرا سابقہ شوہر کھڑا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری کبھی اس سے ملاقات ہوگی، اور پھر اس نے بتایا کہ اس نے میری ویڈیو دیکھی ہے اور اس لیے وہ یہاں تک آیا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو مجھے پہلے ہی بد کردار سمجھتا تھا اور اب تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، لیکن اس نے جو بات کہی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایسی کسی ویڈیو پر اعتبار نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے ہی تم پر ایک بار اعتبار نہ کر کے میں بہت بڑا صدمہ اٹھا چکا ہوں۔ میرا یہاں آنے کا مقصد بھی تم سے معافی مانگنا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی اور حیرت سے اسے تکنے لگی، اور پھر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی بہن نے اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور اس دن میرے شوہر کو پتہ چلا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ ان لوگوں کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی تھی، ہر کوئی تھو تھو کر رہا تھا، اس لیے انہیں اپنا گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہر دن میرا شوہر مجھے یاد کرتا تھا، کیونکہ پورے ایک سال تک میں نے اس کی کمزوری کو اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا، کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا پورا احساس تھا، اس لیے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے خاموشی سے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ ایک بار پھر مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔
اس کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ روئی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میں نے نہ صرف اپنا ملک چھوڑا تھا بلکہ میرا انسانوں پر سے اعتبار بھی اٹھ گیا تھا۔ میں جانوروں سے خوشی حاصل کرنے لگی تھی۔ اگلے دن کی خبروں میں میرے بارے میں سرخیاں بھی لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی چڑیا گھر کی انتظامیہ کی غفلت کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، جنہوں نے سالوں سے 2 نر ہاتھیوں کو جوڑا سمجھ کر رکھا ہوا تھا، اور اسی لیے اب تک ان ہاتھیوں کی افزائش نسل بھی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ بات کافی اوپر تک چلی گئی تھی، اور ان ہاتھیوں کی صحت اور ان کے جوڑے کو لے کر کام شروع ہو گیا تھا۔ اکثر لوگ میرے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، اور ہاتھیوں کے اتنے قریب کیسے چلی گئی۔ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ دونوں ہاتھی نر ہیں، لیکن میں کسی کو بھی اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے اپنا سامان باندھا اور واپس افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ وہاں میرے ہاتھی میرے منتظر تھے اور مجھے دوبارہ سے اپنی زندگی انہی کے ساتھ شروع کرنی تھی۔ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ کیا جو کچھ میں نے کیا وہ غلط تھا؟ اگر رشتوں پر سے میرا اعتبار نہ اٹھتا، اگر میرا شوہر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہ کرتا، تو شاید میری زندگی بھی عام لڑکیوں جیسی ہوتی، میں بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوتی۔ لیکن شادی سے پہلے میرے شوہر نے اپنا سچ چھپایا، اور شادی کے بعد مجھے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ میں خاموشی سے ان کے ساتھ زندگی گزاروں، اور اسی لیے میں اپنی زندگی کی ہر خوشی سے محروم ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی کے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔